یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں اپنے امپورٹڈ امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی شکست پر شدید جھنجھلاہٹ کا شکار وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ہار کا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالتے ہوئے یہ بودھا الزام عائد کر دیا ہے کہ اس نے سیکرٹ بیلٹ کروا کر مجرموں کو بچایا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے اسے اوپن بیلٹ پر الیکشن کروانے کا موقع فراہم کیا تھا۔ تاہم سچ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا اور صرف اپنی رائے دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہی ہو سکتا ہے، تاہم ووٹ کے تقدس کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے وزیر اعظم یہ بھی بھول گئے کہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو پچھلے 6 برس سے ان کی جماعت تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ فارن فنڈنگ کیس کو ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود لٹکائے چلا جا رہا ہے، اور اگر اس کیس میں تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آ جائے تو نہ صرف ان کی جماعت پر پابندی لگ جائے گی بلکہ عمران خان بھی وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ خان صاحب یہ بھی بھول گئے کہ راجہ اسکندر سلطان انہی کے دور میں چیف الیکشن کمشنر بنے تھے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان حکومت کے پچھلے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ترین تھے۔ 4 مارچ کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے ہارے ہوئے کپتان نے کہا کہ اپوزیشن کا مقصد یہ تھا کہ سینٹ انتخابات کے نتائج کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت پر عدم اعتماد کی تلوار لٹکا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن مجھے بلیک میل کرنا چاہتی تھی تاکہ میں انہیں NRO دے دوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا، اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا، پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں، اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہو گئی، اور میجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں، مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو NRO دے دوں۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو NRO دے دوں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کی ساکھ پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سیکرٹ بیلٹ کروا کر مجرموں کو بچا لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نہ صرف جمہوریت بلکہ اخلاقیات کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ جب آپ کو عدالت نے موقع دیا تھا تو آپ نے کیوں سیکرٹ بیلٹ کی حمایت کی؟ انہوں نے کہا کہ وہ آج پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کون لوگ بکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے بیلٹ پیپر ناقابل شناخت رکھنے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے، پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے۔ آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے، آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ 6 مارچ کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی سے کہا کہ وہ ووٹنگ کے دوران اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں، اور جو بھی حکومتی لوگ کھل کر ان کے خلاف آئیں گے وہ ان کی زیادہ عزت کریں گے۔ یاد رہے کہ اعتماد کا ووٹ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا ہے، لہٰذا اس بات کے واضح امکان موجود ہیں کہ کوئی بھی حکومتی رکن سامنے آ کر منتقم مزاج عمران خان کی مخالفت نہیں کرے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تقریر ایک ہارے ہوئے شخص کی جانب سے اظہار برہمی سے بھرپور تھی، اور اسی لیے انہوں نے اپنی جماعت میں موجود ناراض اراکین کی بغاوت کا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیا، اور اس اہم ترین قومی ادارے کو متنازع بناتے ہوئے اس پر ویسے ہی تنقید کی جیسے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات میں اسلام آباد کی نشست پر حکومتی امیدوار اور وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کئی اراکین قومی اسمبلی نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دینے سے گریز کیا، جس پر حکمران جماعت میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ تاہم اس شکست کا نتیجہ یہ نکلا کہ قومی اسمبلی سے وزیر اعظم کو دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ رہا ہے، جسے کہ اپوزیشن کی ایک بڑی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دوران عمران خان نے اپوزیشن پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے سینٹ میں اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے ووٹ خریدے ہیں۔
تاہم مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اپنے بیانات میں اس الزام کی بالواسطہ طور پر تردید کی ہے اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے خلاف بغاوت کرنے والے حکومتی اراکین اسمبلی کو بہادر لوگ قرار دیا ہے، جنہوں نے عمران خان کے منطقی مزاجی کے باوجود اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا۔ مریم اور بلاول کا یہ موقف تھا کہ عمران خان اپنی ناکامیوں کا ملبہ اپوزیشن اور الیکشن کمیشن پر ڈالنے کی بجائے اپنی صفوں کو درست کرے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اپنی 4 مارچ کی تقریر میں مزید کہا تھا کہ سینٹ الیکشن میں ایک شخص رشوت دے کر سینیٹر بن رہا ہے اور اراکین اسمبلی اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مساق جمہوریت میں دونوں جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، مگر جب پی ٹی آئی نے بیڑا اٹھایا تو اس کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے براہ راست الزام عائد کیا کہ سینٹ کی اسلام آباد کی سیٹ پر گیلانی کو جتوانے کے لیے پیسہ چلایا گیا اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا رہا۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کی پوری کوشش تھی کہ پیسے دے کر ہمارے لوگوں کو ساتھ ملائے۔ ان کو خوف ہے کہ عمران خان ہماری کرپشن پر آگے نہ بڑھیں، یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے تھے کہ مجھ پر عدم اعتماد کی تلوار لٹکا دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسی بھی رکن قومی اسمبلی کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کی جماعت کے 26 اراکین اسمبلی بک گئے، لیکن خفیہ رائے شماری کی وجہ سے وہ ان کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ دوسری جانب اپوزیشن کا الزام ہے کہ پیسہ دراصل ارب پتی پی ٹی آئی امیدواروں نے چلایا اور عمران خان سے کروڑوں روپے دے کر ٹکٹیں خریدی، جن کا ثبوت ان کی اپنی جماعت کے اراکین کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن پر الزام عائد کرنے کا بنیادی مقصد اسے دباؤ میں لانا ہے تاکہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو پر کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے عمران خان کی غیر ذمہ دارانہ تقریر اور ادارے پر لگائے جانے والے الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے ایک مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے دائر کیے گئے مشاورتی ریفرنس پر رائے دی تھی کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ووٹ مروجہ قوانین کے تحت سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آئین ووٹ چوری کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ بظاہر ان کا اشارہ الیکشن کمیشن کے اس موقف کی جانب تھا کہ آئین سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ اس معاملے پر الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان حیران ہے کہ وزیر اعظم کس طرح خفیہ ووٹنگ کرانے کا آئینی طریقہ اختیار کرنے پر کمیشن کو قصوروار قرار دے سکتے ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ کمیشن پر الزام عائد کرنے کی بجائے حکومت خفیہ ووٹنگ ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرے۔ سپریم کورٹ میں کمیشن کی جانب سے اختیار کردہ قانونی موقف کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن ذرائع کہتے ہیں کہ کمیشن نے وہ بات کہی جو قانون اور آئین میں درج ہے، لیکن لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے کمیشن سے غلط توقعات وابستہ کر لی تھی، کیونکہ کمیشن نہ تو آئین میں ترمیم کر سکتا ہے اور نہ ہی خفیہ بیلٹنگ کی صورت میں اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں الیکشن کمیشن پر ان لوگوں کو تحفظ دینے کا الزام عائد کیا جنہوں نے سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے مال بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جس وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی، جبکہ عدالت نے متعدد بار کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف اور ایماندارانہ الیکشن کرائے۔ جس وقت الیکشن کمیشن پر وزیر اعظم نے الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے نہ کرانے کا الزام عائد کیا، سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے جواب میں قرار دیا تھا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ عدالت نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انتخابی عمل کی بدعنوانیوں کو خاتمہ کرے اور اس مقصد کے لیے کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اداروں کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل کرے اور پارلیمنٹ آئینی ترمیم منظور کر سکتی ہے۔ زیادہ تر ماہرین قانون اور ماہرین آئین کی رائے ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے خفیہ رائے شماری کے حوالے سے آئینی پوزیشن واضح ہو گئی اور الیکشن کمیشن آئین پر عمل کا پابند ہے۔ آئین کا آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے سوا آئین کے تحت تمام الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوں گے۔ دوسری جانب یہ بھی یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ساکھ پر حملہ کرنے اور الزام لگانے والوں کو توہین عدالت پر سزا دینے کا اختیار حاصل ہے۔ قانون کے تحت الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کو حاصل اختیارات استعمال کر سکتا ہے تاکہ توہین کے مرتکب شخص کو سزا دی جا سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔